صحراؤں سے پرے نخلستان کی سنگلاخ وادیوں میں ایک ایسی زمین ہے جہاں برسوں سے بارش کا کوئی نشان نہیں تھا۔ ریت اڑ گئی، سوکھے درخت اپنی جڑوں میں کھڑے اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے۔ اس بیابان میں ایک بوڑھا درویش اکیلا پھرتا تھا۔ اس کا نام عبدالکریم تھا۔ انہیں ایک روحانی شخصیت سمجھا جاتا تھا جو جنوبی ایشیا کے دیہی علاقوں میں علم اور مشورے کو پھیلاتا تھا، لیکن آج وہ خود ایک سخت امتحان سے دوچار تھا۔ نہ کوئی راستہ بچا تھا، نہ پانی، نہ سایہ۔ تھک ہار کر عبدالکریم ریت پر بیٹھ گیا۔ سورج آسمان پر آگ برسا رہا تھا۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں دعا کی، اے خالق، میں اپنی ساری زندگی تجھے یاد کرتے ہوئے گزار دی۔ اب میں تیری رحمت کا محتاج ہوں۔ اس کی فریاد صحرا کی خاموشی میں کھو گئی۔ اسی لمحے آسمان پر سیاہ بادل کا ایک ٹکڑا نمودار ہوا۔ عبدالکریم کی آنکھیں نم ہو گئی۔ چند ہی لمحوں میں بادل گرجنے لگے اور بارش کے نرم قطرے اس کے چہرے پر گرنے لگے۔ ہر قطرہ ایسا محسوس کرتا تھا جیسے خدا نے ہمدردی کا ایک لمحہ عطا کیا ہو۔ عبدالکریم سجدے میں گر گیا۔ اس کے تشکر کے آنسو ریت میں بھیگ گئے۔ جب بارش رکی تو قریب ہی زمین پر ایک چھوٹا سا چشمہ پھوٹ پڑا۔ پانی اتنا صاف تھا کہ اس میں نیلا آسمان جھلک رہا تھا۔ عبدالکریم نے بسم اللہ پڑھ کر پانی پیا تو یوں محسوس ہوا جیسے کہ رگوں میں ایک نئی زندگی دوڑ گئی۔ یہ محض اتفاق نہیں بلکہ رحمت الہی کی ایک جھلک تھی۔ چند ہی دنوں میں موسم بہار کے آس پاس ہریالی پھیل گئی۔ درخت پھول گئے اور پرندے گھونسلے بنانے لگے۔ عبدالکریم نے اس جگہ کا نام سب کی دہلیز رکھا اور وہیں نماز اور قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول رہنے لگا۔ اس وادی سے گزرنے والے قافلے حیران رہ گئے۔ خشک زمین پر سرسبز و شاداب ہریالی کسی معجزے سے کم نہ تھی۔ عبدالکریم نے انہیں پینے کے لیے پانی دیا اور اللہ کے فضل کا شکر ادا کیا۔ کارواں کے ارکان شدید متاثر ہوئے اور ایمان کی طرف جھکنے لگے۔ اس طرح ویران وادی میں نیکی اور خوشحالی کا چراغ روشن ہوا۔ عبدالکریم کے معجزے کی خبر دور دور تک پھیل گئی۔ مسافر اور بیمار دل اس کی دہلیز پر آنے لگے۔ یہ ریگستان اب نہ صرف پیاس بجھانے کی جگہ تھی بلکہ سکون اور دعا کا مرکز بن چکی تھی۔ لیکن کہانی وہیں ختم نہیں ہوئی۔ ایک دن بخارا کا ایک نوجوان تاجر وہاں پہنچا۔ اس کا نام نعمان تھا۔ ظاہری طور پر اس کا چہرہ عاجز اور پرہیزگار تھا۔ ہاتھ میں مالا، ہونٹوں پر مسکراہٹ، لیکن دل کی گہرائیوں میں دنیاوی خواہشات موجود تھی۔ نعمان نے سوچا اگر وہ عبدالکریم کے قریب ہو جائے اور اس کا معتمد بن جائے تو اسے شہرت اور دولت مل جائے گی۔ وہ خادم بن کر پانی لاتا، لوگوں کی رہنمائی کرتا، تلاوت میں شریک ہوتا۔ لوگ ان کی شائستگی سے اور بھی متاثر تھے۔ عبدالکریم نے بڑھاپے کی آڑ میں اسے قریب کیا اور اسے ذمہ داریاں سونپنے لگا۔ لیکن نعمان کے دل میں ایک بدنیتی کی سازش چل رہی تھی۔ چند مہینوں بعد اس نے خفیہ طور پر قافلوں میں یہ بات پھیلانا شروع کر دی کہ وہ حقیقی رہنما ہے اور عبدالکریم محض ایک کمزور بوڑھا آدمی ہے۔ کچھ اس کے دھوکے میں پڑ گئے۔ پھر ایک رات عبدالکریم اکیلے نماز پڑھ رہے تھے۔ نعمان نے اس کے چشمے کے پاس رکھے خزانے اور قیمتی کتابیں چرانے کی کوشش کی، لیکن اسی لمحے آسمان پر ایک خوفناک طوفان برپا ہوا۔ درخت کانپنے لگے، بجلی گری اور اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ اچانک ایک نورانی روشنی نمودار ہوئی اور ایک دھمکی آمیز آواز گونجی، جو اللہ کی رحمت کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا وہ اس سے محروم رہے گا۔ جب عبدالکریم نماز سے فارغ ہوئے تو اس کے سامنے کا منظر بدل چکا تھا۔ نعمان سازش کا جال بن رہا تھا۔ وہ کانپتا ہوا زمین پر گر پڑا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور لبوں پر صرف معذرت کے الفاظ تھے۔ اس نے سب کچھ اڑا دیا۔ اس نے اپنے فریب، دنیاوی لالچ اور برے ارادوں کا اعتراف کیا۔
لوگ جمع ہو گئے، حقیقت سامنے آ گئی۔ عبد الکریم نے اسے معاف کر دیا، لیکن یہ کہا کہ یہ وادی اب تمہاری نہیں رہی۔ نعمان شرم سے بوجھل ہو کر چلا گیا۔ جاتے وقت اس نے کہا کہ میں رحمت کو سونا چاندی سمجھتا تھا، لیکن آج مجھے معلوم ہوا کہ یہ نور صرف پاکیزہ دلوں پر اترتا ہے۔ روتا ہوا وہ سحر کی دھن میں غائب ہو گیا۔ اس جملے کے بعد ایمان کی روشنی پر دہلیز پر گہرا ہوگی۔ لوگ سمجھ گئے کہ اصل خزانہ نیت کی سچائی میں ہے۔ عبد الکریم نے دعا کی کہ اے رب، تو نے ہمیں دکھایا کہ تیری رحمت محض سخی عبادت پر نہیں بلکہ دل کے اخلاص پر نازل ہوتی ہے۔